السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ آج کی کہانی ہے رباب شاہ کی۔ یہ کہانی بڑی ڈراؤنی سی ایک کہانی ہے کہ کیسے ایک لڑکی مر جاتی ہے اور جب وہ مر جاتی ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد وہ زندہ ہو کے اپنے گھر کے کچن میں کیسے آتی ہے اور رباب نے یہ کیسے دیکھا۔ اس کے بعد جب یہ گھر آتی ہے اسی کی شکل میں وہ آتی ہے، تو یہ ساری کیا کہانی ہے وہ اس سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رباب شاہ۔ رباب شاہ۔ رباب، آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں لاہور سے ہوں۔ لاہور سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ میرے آفس آئی ہیں، مجھے کہانی آپ کی چونکہ بہت ڈراؤنی ہے اور بڑی یقین نہ کرنے والی ایک کہانی ہے، پہلے تو آپ بتائیں کیا ہوا، لڑکی کیسے مری اور کون لڑکی تھی اور وہ آپ نے زندہ کیسے دیکھی؟ ہمارے نیبر میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، تو وہاں پر ہم لوگ جب گئے تعزیت کے لیے ان کی، تو ہم لوگ جب گئے ہیں تو میں نا گئی ہوں کچن میں ان کے پانی پینے کے لیے، کیونکہ سب رو رہے تھے، وہاں پہ اس طرح کا ماحول تھا۔ میں پانی پینے کے لیے، جب میں پانی پینے گئی ہوں نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے جو دفنا چکے ہیں جس کو۔ ہاں، وہ لڑکی وہاں پہ، میں چیخی اور میں نا بھاگی ہوں اندر کمرے کی طرف جہاں پہ سارے لوگ تھے۔ میں نے سب کو بتایا۔ کیسے دیکھا، کن کپڑوں میں، کیسے کیا دیکھا؟ وہ کھڑی ہوئی تھی ایک وائٹ کلر کے ڈریس میں، لائک مطلب پورا اس نے وائٹ پہنا تھا اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اور وہ کھڑی ہوئی ہے اور میں چیخی ہوں۔ پھر چیخ کے اندر گئی، جیسے ہی میں اندر گئی میں نے سب کو بتایا، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد نا ہم لوگ بیٹھ گئے، میں کمرے میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نا وہاں پہ ایک آدمی تھے، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، میں نے اکیلی نے نہیں دیکھا، انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا، تو تب سب کو یقین ہوا کہ ہاں یہ روح کا چکر تو نہیں ہے کہ روح نظر آئی ہو؟ روح کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ اصل میں کیسے زندہ ہو کے آ سکتی ہے، روح ہی تھی اس کی۔ روح تھی۔ تو آپ نے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ نے کچن میں دیکھا تو سیم وہی لڑکی تھی، مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی آپ نے کوئی اور چیز دیکھی ہو یا اصل کی کوئی اور لڑکی ویسے آئی ہو؟ نہیں، وہی سیم لڑکی تھی۔ تو آپ اس کو جانتی تھی؟ ہاں، میں جانتی، ہمارے نیبر کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے آتے جاتے بندہ اسلام دعا لے ہی لیتا ہے، وہی لڑکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد کسی اور شخص نے بھی اس کو جاتے ہوئے دیکھا کچن میں؟ ہاں، کسی اور نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مطلب گئے وہ اندر کچن کے، اور جیسے ہی ہم کچن میں گئے ہیں وہ نہیں تھی اندر، کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، بالکل۔ تو پھر جب آپ گھر آئیں وہاں کیا ہوا؟ جب میں گھر آئی رات کا ٹائم تھا، تو نا میں واش روم گئی ہوں رات کو اٹھ کے، تو جیسے میں واش روم سے نکلی ہوں نا، ہمارے صحن میں سب سوتے ہیں، تو میں نے سامنے دیکھا ہے، تو نا میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کیا؟ میں بیٹھی ہوئی، قسم اٹھائیں؟ قسم اللہ کی۔ اور میں کیونکہ لوگ یقین نہیں بھی کرتے، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے یا کیا۔ اس میں آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سامنے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے رات کے ٹائم خود کو دیکھا تھا۔ خود کو سامنے کیا کر رہی تھی؟ مطلب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کس چیز پہ؟ میں نیچے بیٹھی تھی زمین پہ۔ مطلب آپ ہی چل رہی ہیں اور آپ ہی سامنے کچھ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ ہاں۔ شیشہ تو نہیں بڑا سارا سامنے پڑا؟ نہیں، شیشہ نہیں پڑا تھا صحن میں، کیسے کون شیشہ رکھتا۔ ناظرین، بڑی یہ ایک انوکھی نہ یقین کرنے والی کہانی لگ رہی تھی، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ قسم اٹھا رہی ہے، قسم کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ رباب ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو کچن میں جب دیکھا ہے تو کتنا ڈر لگا جب کچن میں آپ نے کچھ دیکھا؟ مجھے بہت ڈر لگا تھا، واقعی بہت ڈر لگا تھا، اور میں تو بس میں بھاگی وہاں سے۔ میں نے کہا بس جلدی سے میں کمرے میں جاؤں اور سب کو بتاؤ، میرا دل ایسے ہو گیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کا ثبوت ہیں۔ اب وہ نہ جانے کیا چیز تھی، وہ روح ہیں، وہ روح کی فارم میں کوئی آیا ہے یا کچھ ایسا ہے، پھر اس کے سامنے آ کے وہ اسی کی شکل میں بیٹھ گئی، تو یہ کتنی ایک آپ یقین کر لیں کہ کتنا اس کو ڈر لگا ہوگا۔ یہ بھی ایک بچی ہے اور اس کے سامنے ایسا آیا ہوگا، تو اب آپ کیا لوگوں کو ایسے آپ نے کوئی آیت الکرسی یا کچھ پڑھا نہیں؟ میں نے پڑھا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے دعا کی کہ مجھے اب ایسا کچھ نظر نہ آئے، اللہ پلیز اگر میری حفاظت کرے ان چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا ایسا۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کہتی ہے جب وہ اس کے سامنے آئی پھر نظر نہیں آئی۔ تو جو لڑکی ڈیتھ ہوئی تھی وہ آپ کی کیا لگتی تھی، دوست تھی؟ ہاں، دوستی تھی، ایسے مطلب نیبر میری دوستیں بن جاتی ہیں، دوست تھی۔ دوست تھی، اور اس سے ملنا جو وہ کیسی تھی، وہ آپ کیا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ شریف لڑکی تھی وہ، نیک لڑکی تھی، اور میری اچھی دوست بھی تھی۔ آپ کی اچھی دوست بھی تھی؟ ہاں۔ تو آپ پھر سے اللہ دیکھ رہے اوپر، آپ نے اپنے آپ کو سامنے دیکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے آپ کو سامنے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا رات کے ٹائم اپنے آپ کو بیٹھے۔ تو انسان کیا لگا اس کے بعد کہ انسان تو کیا چیز ہے؟ انسان ایک دن مٹی ہو جانا، سب نے یہ جسم مٹی میں مل جانا، روح پھر اللہ کے پاس جانی ہے، تو بس
کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کو نماز قائم کرنی چاہیے. نماز قائم کرنی چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے پہلی بات, کیونکہ جب ہم نے مر جانا ہے تو اللہ نے ہم سے سب سے پہلا یہی سوال ہونا ہے کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا. یہ نہیں ہونا کہ آپ انسان ہوتا ہی وہ جو دوسروں کے کام آئے. ہاں, انسان ہوتا ہی وہ جو دوسروں کے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ آج کی کہانی ہے کہ دیکھیں اس لڑکی نے کیسے ایک ایسی لڑکی کو زندہ دیکھا جو کہ مر چکی ہے, اس کو دفنا دیا تھا, اس کا جنازہ ہو گیا تھا. ہم لوگ تب گئے نا جب بالکل دفنا دیا تھا اس کو, جنازہ بھی ہو گیا تھا. ہم لوگ تب گئے جب سارے لوگ آ کر اس کی مدر کو جو پوچھ رہے تھے کہ مطلب کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی, ہم لوگ تب گئے تھے. یہ تھی آج کی جو کہانی جو کہ رباب کی تھی, جنہوں نے اپنے سامنے مری ہوئی لڑکی کو جس کو دفنا دیا زندہ دیکھا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو سامنے دیکھا وہی کپڑے پہنے ہوئے. اور یہ ڈرانے والی کہانی ضرور ہے, لیکن اللہ پہ یقین کیا کریں. روحیں سب چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں روح ہوتی نہیں ہے, جسم ہے خالی, تو ان کو لیے بھی یہ واللہ یہ لڑکی جس نے خود اپنے سامنے دیکھا یہ سب, تو وہ آپ کے سامنے مثال ہے. تو اللہ پہ یقین کیا کریں اور آخرت کا خیال کیا کریں. مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.